اس صورت کو صورت آل عمران کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز۔ ایک ہے ربط اسمی۔ ربط اسمی یہ ہے کہ ما قبل سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل ذکر ہو گئی، لا نعبد البقر کما یعبد الیہود، ہم بقرے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہود کرتے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں پھر مزید فرمایا لا نعبد آل عمران کما یعبد النصارى، اے اللہ ہم آل عمران کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کے نصارہ آل عمران کی عبادت کرتے ہیں۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل صورت میں 4 مضامین ذکر ہو گئے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو سورۃ آل عمران میں ان مضامین کا تفصیل ہے۔ یا ما قبل صورت میں فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہماری مدد فرما قوم کافر پر۔ اب اس صورت میں فرماتے ہیں کہ کافر وہ ہے جو منکر ہو اس مسئلہ توحید سے۔ مسئلہ توحید ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا ما قبل صورت میں یہودیوں کے خباثت ذکر ہو گئے کہ ان کی یہ بری بری عادات ہے، تو یہاں پر نصارہ کی خباثتوں کا تذکرہ ہے۔ یا ما قبل صورت میں مباہلہ مع الیہود کا ذکر تھا، اس صورت میں مباہلہ مع النصارہ کا ذکر ہے۔ 5ویں ربط یہ کہ ما قبل ملک کے اصلاح کے لیے قوانین ذکر ہو گئے، یہاں پر جماعت اور تنظیم کے اصلاح کے لیے قوانین ذکر ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، خلاصی صورت اور دعوی صورت۔ اس صورت کے اندر 4 حصے ہیں اور 4 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ اثبات التوحید، دوسرا دعویٰ اثبات الرسالت، تیسرا دعویٰ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا دعویٰ الانفاق فی سبیل اللہ۔ تقسیم الصورت، پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہاں تک پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 101 تک دوسرا حصہ ہے۔ اور اس دوسرے حصے کے اندر جو بنیادی مضمون ذکر ہے وہ ہے الرسالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس دوسرے حصے کے اندر ذکر ہے۔ اور تیسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر یعنی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اس آیت تک دوسرا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں سے تیسرا حصہ ہے، اور یہ تیسرا حصہ آیت نمبر 280 تک ہے، آیت نمبر 280 تک۔ اس کے اندر بنیادی مضمون ہے الجہاد فی سبیل اللہ، لیکن جہاد کے لیے تنظیم درکار ہوتی ہے، تو تنظیم کے لیے جو قوانین ہے وہ ذکر ہوں گے۔ یہ ہے آیت نمبر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 280 تک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں سے لے کر آخر تک اس میں مسئلہ توحید اور ساتھ ساتھ جو چوتھا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ اس کے طرف بھی اشارہ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 63 تک، اس میں 3 حصے ہیں، 3 ابواب ہے۔ پہلا باب اور پہلا فصل آیت نمبر 70 تک ہے، آیت نمبر 17 تک۔ پہلا فصل آیت نمبر 17 تک ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہاں تک پہلا باب اور پہلا فصل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً دعوی توحید ذکر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، عبادت کی لائق صرف ایک اللہ ہے۔ پھر اس دعوی توحید پر دلیل عقلی، نقلی، وحی، تینوں دلائل ذکر ہے،
عقلی نقلی وحی. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ دلیلی. نزل علیک الکتاب دلیل وحی مصدقا لما بین یدیہ دلیل نقلی. من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. تو دلیل وحی نقلی اور عقلی دلیل آگے ذکر ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر ایک شبہ اور اس کا جواب آیت نمبر 6 میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے کیونکہ ہمارے کتابوں میں ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو اس کا جواب یہ لفظ متشابہات میں سے ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ 10 من البغات ہے. اصل کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں تھا، باغیوں نے اس لفظ کو اس کتاب کے اندر داخل کیا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس آیت میں اس شبہ کا جواب ہے. پھر آیت نمبر 9 میں تعلیم الدعا کہ دعا کا اہتمام کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. پھر آیت نمبر 12 میں تخویف دنیاوی اور پھر تخویفی دنیاوی کا نمونہ. پھر آیت نمبر 16 میں تزہید من الدنیا ترغیب الی الآخرت اور وہ صفات ذکر ہے جو دخول جنت کا سبب ہے. پھر آیت نمبر 17 سے لے کر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یا سے لے کر آیت نمبر 26 تک اس میں امور ستہ کا بیان ہے. اور پھر 60 آیت نمبر سے لے کر مسئلہ اثباتی الوہیت اور نفی الوہیت عیسیٰ کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے بلکہ ابن اللہ ہے. الف لام میم اللہ جانتے ہیں ان کے معنی کو. اللہ اعلم بمرادہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودی برحق نہیں ہے مگر صرف وہی اللہ ہے. الحی ہمیشہ زندہ ہے. القیوب نظام چلانے والا ہے. نزل علیک الکتاب دلیل وحی حاجت روا صرف ایک اللہ کیوں ہے. نزل علیک الکتاب اتارا اللہ تعالیٰ نے آپ پر الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ متلبسا بالحق مصدقا لما بین یدی دلیل نقلی. تصدیق کرنے والا ہے ان کتب کا جو ان سے پہلے تھے. وانزل التوراۃ والانجیل اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے التورات تورات والانجیل انجیل من قبل اس قرآن مجید سے پہلے ہدی للناس. ہدن یا یہ صفت ہے تورات انجیل کا. التورات والانجیل ہدی للناس. تورات و انجیل اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی. از ابو اللہ سمرقندی. یا ہدی للناس یہ صفت ہے قرآن مجید کا. من قبل اس سے پہلے ہدی للناس ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان اتارا اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے والی کتاب. خطیب شربینی فرماتے ہیں المخرج من الشبہات ایسا کتاب اللہ نے اتارا ہے جو تمہیں شبہات سے نکالیں گے. ان الذین کفروا تخویف اخروی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کے آیات کے ساتھ لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام اللہ زبردست ہے ذو انتقام بدلے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء یا سے تتمہ ہے دلیل عقلی کا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء کہ اللہ پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتا. فی الارض زمین میں کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے. ولا فی السماء نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. کیا مطلب؟ اس میں نفی الوہیت عیسیٰ ہے. اللہ
ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو نہیں جانتے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو نہیں جانتے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام الہ کیسے ہو گئے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ والذی یصورکم، اللہ تعالیٰ نے یصورکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں خوبصورت خوبصورت شکل دی ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح اللہ نے چاہا، لا الہ الا ہو۔ کیا مطلب؟ رب مصور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصور ہے، جو تصویر کے طرف محتاج ہو وہ الہ کیسے ہوگا؟ لا مصور الا ہو، لا عالم الا ہو، لا عیسیٰ ولا امہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبودی برحق مگر صرف وہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی مصور مگر صرف وہی ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، جواب شبہ۔ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، حال یہ کہ ہماری کتب میں یہ بات ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ لفظ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی مرادی کسی کو معلوم نہ ہو سوائے اللہ کے۔ ابن کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی کا بیٹا، اور دوسرا ہے ابن کا معنی بمعنی محبوب، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ہے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہاں پر واو تفسیریہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو ابن کا معنی محبوب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ کسی نے اس کتاب میں داخل کیا ہوا ہے، اصل کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں تھا۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اتارا آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، بعض انہی کتاب میں سے آیات ہے محکمات، جس کا معنی ظاہر ہے، ہن ام الکتاب، یہی کتاب کا اصل ہے، وأخر متشابہات، دوسری آیات متشابہات مخفی المعنی ہے، جس کا معنی چھپا ہوا ہے۔ متشابہات دو قسم پر ہے، ایک ہے معلوم المعنی مجہول المراد، کہ جس کا لفظی معنی تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا مراد مجہول ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن کس طرح مستوی ہے، ما یلیق بشانہ، اس کا مرادی معنی مجہول ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مجہول المعنی مجہول المراد، جس کا لغوی معنی بھی مجہول ہو اور مرادی معنی بھی مجہول ہو، جیسے کہ حروف مقطعات فی اوائل السور۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں دو قسم کے آیات ہیں، ایک ہے محکمات اور دوسرے ہیں متشابہات۔ حال یہ ہے کہ بعض آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پورا متشابہ ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 23 نکالیے، سورۃ الزمر آیت نمبر 23، وہاں پر یہ ہے کہ پورا قرآن مجید متشابہ ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 23، پارہ نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتارا ہے احسن الحدیث، اچھا بیان، کتاب متشابہہ، یہ کتاب ہے متشابہا متشابہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ پورا قرآن مجید متشابہ ہے۔ اور سورۃ ہود نکالیے، اس میں یہ ہے کہ پورا قرآن مجید محکم ہے، پورا قرآن مجید۔ سورۃ الہود میں ہے کہ پورا قرآن مجید محکم ہے۔ الف لام را، پارہ نمبر 11، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب جو ہے اس کی آیات محکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی ساری آیات محکم ہے۔ سورۃ الزمر سے معلوم ہوا کہ کتاب متشابہ، اور سورۃ آل عمران سے معلوم ہوا کہ بعض محکم ہے بعض متشابہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الزمر میں جو ذکر ہے کہ تمام آیات متشابہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ موافقا لسائر الکتب فی الاصول، کہ اصول میں، توحید میں، معاد میں، ان چیزوں میں
ساری کتب ایک جیسی ہے، قرآن مجید، تورات، انجیل، تو یہ متشابہ ہے اصول میں سب کتابوں کے ساتھ. یا یشبہ بعضہ بعضا فی التصدیق، کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس اعتبار سے انہیں متشابہ کہا. اور سورۃ ہود میں فرمایا کہ یہ محکم ہے، یعنی اس میں جو توحید، رسالت، جہاد، یہ جو احکام ہے یہ محکم ہے، یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا. اور سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض آیات ایسی ہے کہ جس کا معنی ظاہر ہوتا ہے، ظاہر المعنی ہوتی ہے، اور بعض آیت ایسی ہے کہ جو مجہول المعنی ہوتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ علامت زیغ، فَيَتَّبِعُونَ پس وہ تابعداری کرتے ہیں، ما اس معنی کا تشابہ جو متشابہ ہو، منہ اس میں سے، ابتغاء الفتنہ کیوں، واسطے تلاش کرنے، الفتنت گمراہی کا، وابتغاء تاویلہ اور واسطے تلاش کرنے غلط مطلب کا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حال یہ کہ اس کا صحیح مطلب نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، یہ عطف ہے وما یعلم تاویلہ پر، اور نہیں جانتے وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہے، بلکہ یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم ایمان لا چکے ہیں اس پر. راسخ فی العلم کسے کہتے ہیں؟ راسخ فی العلم جو علم اور عمل کے اعتبار سے جامع ہو، یہ ہے راسخ فی العلم. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، مطلب یہ کہ راسخ فی العلم بھی اس کا مطلب جانتے ہیں. یہ مستقل کلام ہے. یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں وہ لوگ ہم ایمان لا چکے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. ربنا تعلیم للمؤمنین عند ورود الشبہات، جب شبہات ہو رہی ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ربنا یا ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ٹیڑھا نہ فرما ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، عطا فرما ہمیں اپنے طرف سے رحمتاً خاص رحمت، انک انت الوہاب، علت اس لیے کہ آپ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا آپ ہی ہے، تو ہمیں ہدایت عطا فرما. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، یقیناً آپ ہی جمع کرنے والے لوگوں کو، لیوم لا بمعنی فی یوم ایسے دن میں لا ریب فی، جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتے ہیں المیعاد اپنے وعدے کا. ان الذین کفروا تخویف دنیاوی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ثمر دنیاوی ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے اموال نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا ذرا بر، اولئک هم وقود النار، یہی لوگ آگ کے ایندھن ہے، آگ کے ایندھن ہے، ثمرہ اخروی آخرت کے اعتبار سے آگ کے ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون، نمونہ تخویف دنیاوی، یعنی دابہم کداب آل فرعون، ان لوگوں کی حالت کداب آل فرعون، فرعونیوں کی آل کی طرح حالت ہے ان کی، یا فرعونیوں کی طرح حالت ہے. والذین، وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، فآخذہم اللہ ثمرہ، پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو بھی ذنوبہم، بسبب ان کے گناہوں کے. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے. قل للذین کفروا، زجر و تخویف، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم کمزور کیے جاؤ گے دنیا میں، وتحشرون جمع کیے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، بہت بری ٹھکانہ ہے یہ جہنم. قد کان لکم آیہ، تزہید من الدنیا بحال المشرکین، قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیۃ عبرت کی نشانی،
فی فیاتین ان دو جماعتوں کے بارے میں التقا جو آپس میں ٹکرائے تھے، جو آپس میں ٹکرائے تھے، آپس میں ملے تھے بطور جنگ کے۔ فئاتن ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ لڑتی تھی اللہ کے راستے میں، واخری دوسری جماعت کافرتن کافرتی یرونہم دیکھتے تھے ایمان والے ہم کفار کو مثلہم اپنے دو مثل رائے العین آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے۔ یہ جو مثلہم میں تثنیہ ہے یہ تکرار کے لیے ہے، بار بار انہیں اپنے سے بھی دگنا دیکھتے تھے، رائے العین آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے۔ دوسری توجیہ ہے یرونہم کی ضمیر راجع ہے کفار کے طرف کہ کفار دیکھتے تھے ہم ان ایمان والوں کو مثلہم اپنے سے کئی گنا زیادہ، رائے العین آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے۔ اب اس آیت سے ہی معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کو زیادہ دیکھتے تھے اور مسلمان کافروں کو زیادہ دیکھتے تھے۔ سورۃ الانفال نکالیے آیت نمبر 44، وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کافر مسلمانوں کے نظروں میں کم دکھائے اور مسلمانوں کو کافر کم نظر آنے لگے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 44 پارہ نمبر 10، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذْ جس وقت تم دیکھتے تھے ان کافروں کو اِذْ الْتَقَيْتُمْ جب تم ان کے ساتھ لڑے تھے فی اعینکم تمہارے نظروں میں قلیلاً توڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ تمہیں کم دکھایا فی اعینہم ان کے نظروں میں توڑے۔ اور سورۃ آل عمران میں ہے کہ زیادہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کو۔ اس کا جواب یہ ہے سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران میں جب لڑائی ختم ہو رہی تھی تو ایک دوسرے کو زیادہ دیکھنے لگے، انتہائی فعل کا تذکرہ ہے۔ اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آتے تھے، مسلمان کافروں کو کم نظر آتے تھے۔ تو سورۃ انفال میں ابتدائی فعل کا تذکرہ ہے تاکہ یہ جری ہو جائے اور لڑے، اور آخر میں ایک دوسرے کو زیادہ دیکھنے لگے تاکہ اور جری ہو جائے اور لڑے، کیونکہ جب آدمی کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اب میں مقابلہ جیتنے والا ہوں تو پھر وہ لڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان احساسات کا علاج کروایا کہ شروع میں ایک دوسرے کو کم نظر آنے لگے اور آخر میں ایک دوسرے کو زیادہ نظر آنے لگے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء من یشاء اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ زین للناس تزہید من الدنیا ترغیب الی الآخرت، زین للناس مزین کیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات شہوتی چیزوں کا محبت، یعنی وہ چیزیں نفس جس کا تقاضا کرتی ہے۔ من النساء ان میں سے ایک ہے النساء عورتیں، دوسرے نمبر پر والبنین اولاد، تیسرے نمبر پر والقناطیر المقنطرہ خزانے تہبتے من الذہب سونے میں سے، والفضت چاندی میں سے، من الذہب چوتھے نمبر پر، والفضہ پانچویں نمبر پر، والخیل المسومہ اور وہ گھوڑے المسومہ جو نشان زد ہے جس کی پیشانی سفید ہو، والانعام اور جانوروں، والحرث فصلوں۔ دیکھیے ہفتے میں 7 دن ہے اور یہاں پر 7 چیزوں کو ذکر کیا، ہفتے میں 7 دن ہے اور 7 چیزوں کو ذکر کیا، اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی یہ خواہشات پورے نہیں ہوں گے۔ زین للناس حب الشہوات، سب سے پہلی شہوت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی ہو،
جب بیوی ہو جاتے تو پھر یہ شوق ہوتا ہے کہ بچے ہو، جب بچے ہو جاتے تو پھر یہ شوق ہوتا ہے کہ خزانے ہو، مال و دولت ہو، جب مال و دولت مل جاتا ہے تو پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ گاڑی ہو، بینک ہو بیلنس ہو۔ اسی تمناؤں میں، اسی آرزو میں زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ فانی ہے، دنیا کی نعمت ہے، یہ عارضی ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے 7 دن ہے ہفتے میں، اور 7 چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے جو آرزو ہے یہ پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ ہم دنیا کے لیے اتنے کام کرتے ہیں گویا کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ حالیہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تو نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ روایت میں آتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا کیا بنا رہے ہو؟ فرمانے لگے ایک گھر بنا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، روایت میں آتا ہے ما زال ابو ایوب مجاہدا فی سبیل اللہ حتی دفن بالقسطنطنیہ، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جہاد میں مصروف تھے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں فوت ہو گئے، اور وہاں کے دارالخلافہ استنبول میں ان کا قبر موجود ہے۔ ترک کا جو دارالخلافہ استنبول، وہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر موجود ہے۔ تو آخرت کی طرف توجہ ہونا چاہیے، دنیا میں بھی کچھ کام کرنا چاہیے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن دل نہیں لگانا چاہیے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا کا معمولی نفع۔ دیکھیے دنیا کی زندگی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ متاع وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے عورتیں برتنوں کو صاف کرتی ہے، اسے متاع کہا جاتا ہے۔ دل میں وہ نہیں رکھتی، بلکہ جہاں پر برتن رکھے ہوتے وہاں پر اسی تولیہ کو، اسی چیز کو رکھتی ہے جس کے ذریعے سے وہ صفائی کرتی ہے، اسی کپڑے کو رکھتی ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کہ دنیا متاع ہے، معمولی نفع ہے، اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت ہی خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، بشارت مع صفات 5۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، او انبئکم، میں تمہیں متنبع کرو، خبردار کرو، بخیر من ذالکم، ان مذکور سے بہتر چیز پر، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، عند ربہم، ان کے رب کے طرف سے۔ وہ کیا چیز ہے؟ نعمت جسمانی، جنات، باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور بیویاں ہوں گی مطہرہ، پاک و صاف، ورضوان من اللہ، نعمت روحانی، اور خوشی ہوگی اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ الذین یقولون، الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف فرما، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہماری گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ دیکھیے ایمان کا تذکرہ کیا، اننا آمنا، جملہ اسمیہ کے ساتھ، اننا، یقیناً ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے ایمان میں ذرا کمزوری انسان کو کافر بناتا ہے، اعمال میں کوتاہی انسان کو کافر نہیں بناتا۔ دوسری بات، تواضع اعمال میں ہونا چاہیے، ایمان میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استحکام اور مضبوطی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں۔ الصابرین والصادقین، صفات عباد، الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے،
والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین عاجزی کرنے والے ہیں، والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحاری سحری کے وقت۔ یہاں پر اسحار کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ سحری کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے، یہ سکون کو قربان کر کے اللہ کے دربار میں سرب سجود ہوتا ہے۔ یا سحری سے مراد وہ آخری شب ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے، ما یلق بشانی، فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، اے ہے کوئی توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کرو، رزق طلب کرنے والا کہ اسے روزی دے دو۔ تو اسی شب میں یہ لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحاری سحری کے وقت۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دیکھیے شہید اللہ تک یہ پہلا باب مکمل ہوا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو سے دوسرا باب شروع ہوں گے۔